بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت الخلاء کی سنتیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کئی ضرورتیں ساتھ آتی ہیں، اور ایسی ضرورتیں جو وقت پر پوری نہ ہو تو انسان جینے مرنے کی کگار پر آ جاتا ہے، اور انہی تمام ضرورتوں میں واش روم یا ٹوائلٹ جانا، پیخانہ یا پیشاب کرنا۔ لیکن اس وقت جب آپ ان ضرورتوں سے فارغ ہو رہے ہوں تو آپ نے کچھ باتوں کو دھیان نہیں دیا تو آگے چل کر بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہاں بھی رہنمائی کی ہے کہ ایک مسلمان کو واش روم جاتے وقت اور اس کے اندر اور نکلتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم ان 7 غلطیوں کا ذکر کریں گے جو ہم عام طور سے ٹوائلٹ کے وقت کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، دعائیں نہ پڑھنا۔ جب ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو اندر موجود شیاطین اور ہمارے بیچ ایک پردہ بن جاتا ہے، جس سے ہم کسی بھی طرح کا نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فلاں پر کچھ آسیب کا اثر ہو گیا ہے، تو کئی بار اسی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے دعائوں کا خاص اہتمام رکھیں۔ دوسری غلطی، سر نہ ڈھکنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ سر ڈھک کر بیت الخلاء جاتے تھے، کیونکہ سر ڈھک کر جانے میں کئی بیماریاں سے حفاظت رہتی ہیں۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ جو سر ڈھک کر نہ جائے تو اس کو بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک دوسری بیماری یہ بھی ہے کہ بال جھڑنے لگتے ہیں، اور یہ دونوں بیماری آج کل عام ہے، اس لیے سر ڈھک کر واش روم جانا ہمارا روٹین ہونا چاہیے۔ تیسری غلطی، قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا۔ قبلہ یعنی جس طرف رخ کو ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرف منہ یا پیٹھ کر کے واش روم میں نہیں بیٹھنا چاہیے، چاہے آپ میدان میں ہو، قلعے میں ہو یا کسی بلڈنگ میں ہو۔ ہر حال میں آپ کو قبلے کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ ہی پیٹھ کرنا ہے۔ چوتھی غلطی، امتناع سے فارغ نہ ہونا۔ عام طور سے نوجوانوں نے ایک مالا سے ہوتا ہے کہ کس جینس اور پینٹ پہنتے ہوتے، جس لیے استنجا کرتے وقت ٹھیک سے بیٹھ نہیں پاتے اور جلدی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ امتحان حاصل ہو نہ جائے کہ ایک بھی قطرہ نہیں بچ سکتا، اس تک رکا رہنا چاہیے اور پانی کا استعمال کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ پانچویں غلطی، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ جس جگہ ہم نہاتے ہیں اور اس جگہ ہم کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا کرنے سے رقصوں میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر باتھ روم پکا ہے تو الگ بات ہے، پانی ڈالنے سے بہہ جائے گا، لیکن بہتر ہے ان جگہ کو پیشاب کرنے کی جگہ نہ بنائیں، اور اگر باتھ روم کچا ہے پھر تو بالکل ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ چھٹی غلطی، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر ہی فارغ ہوتے تھے، اس لیے یہی طریقہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرے۔ لیکن ایسی جگہ پر ہے جہاں کھڑے ہو کر کرنا مجبوری ہو تو کر لے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ کپڑوں میں گندگی نہ لگ پائے۔ ساتویں غلطی، باہر نکلنے کی دعا نہ پڑھنا۔ جس طرح ہم اندر جاتے وقت دعا پڑھتے ہیں اسی طرح باہر نکلنے بھی دعا پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس دعا میں اللہ کا شکر اور عافیت بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فارغ ہونے کے لیے دوائیاں کھانی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تو نے مجھے صحت عطا کی جس سے آسانی سے تکلیف دہ چیز الگ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔